کے وجود مقدس سے چربی نکلتی، انگاروں کو بجھا دیتی، اور پھر وہ امیہ اور اس کے حواری اور چند لڑکے پانی میں نمک ملاتے، اور وہ نمک ملا پانی حضرت بلال کے زخموں پہ چھڑکتے تھے کہ آپ بلال اس لیے مار کھاتا رہا کہ تم لوگ میرے نبی کا میلاد مانو؟ کیا خیال ہے جی؟ سارے بولو گے تو تب یہ یوں سمجھ لیں کہ سبق ہے، میں اور آپ پڑھیں گے، اگر یاد رہا نا انشاءاللہ بہت سی خرافات سے بچ جائیں گے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی 13 سالہ نبوت کی زندگی میں اس لیے ماریں کھائیں؟ صحابہ اکرام نے اس لیے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی کہ وہ کہنا چاہتے تھے، وہ لوگوں سے منوانا چاہتے تھے، اے لوگوں ہمارے نبی کا میلاد مانو۔ یار تم بولتے نہیں ہو، مجھے پتا ہے کئی لوگوں کا مفاد ہوتا ہے، مجھے کوئی مفاد نہیں ہے۔ کئی لوگ اس لیے نہیں بولتے، ہم بول پڑے تو کل لوگ کہیں گے اچھا تو ان میں سے ہے۔ کیا بدر اس لیے ہوا تھا کہ میلاد مانو؟ جی احد اس لیے ہوا تھا کہ میلاد مانو؟ خندق، خیبر، تبوک اس لیے ہوئی تھی کہ وہ منوانا چاہتے تھے ہمارے نبی کا میلاد مانو؟ آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی جو زندگی گزاری ہے، بڑی مشکلات میں اپنی جان بھی جوکھوں میں ڈالی اور اپنے یاروں کی جان بھی جوکھوں میں ڈالی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بڑی مشقت کا وقت آیا اور میرے نبی کے یاروں پر بھی مشقت کا وقت آیا۔ میرے نبی کے یاروں کو مکے کی گلیوں میں ستایا گیا۔ میرے نبی نماز پڑھنے لگے ہیں، لوگ اونٹ کی اوج اٹھا کے لاتے، اوجری گندگی سے بھری ہوئی، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پہ رکھ دیتے ہیں۔ میرے آقا نکل کے جاتے ہیں اپنے گھر سے، بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں، سحری کا وقت ہوتا ہے، ثلث لیل گزرنے والی ہوتی ہے، اللہ کے نبی حرم کی طرف جاتے ہیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل رستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی ہے، حضرت بلال کو ستایا جاتا ہے، حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں سلاخیں ڈالی جاتی ہیں، لوہے کی گرم کر کے سلاخیں ڈالی جاتی ہیں، ابو فقیہہ کی پسلیاں توڑ دی جاتی ہیں۔ میرے نبی کے یار آ کے اپنے آقا کے سامنے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی حد ہو گئی ہے، ان کے ظلموں کی انتہا ہو گئی ہے، اب تو ہماری مشقت، ان کی مشقت دے دی ہوئی اس مصیبتیں ہماری جو ہے وہ پہنچ سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہمیں جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے یارو حبشہ چلے جاؤ، سنا ہے وہ بڑا اچھا بادشاہ ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اچھا تعامل کرتا ہے۔ میرے نبی کے یار حبشہ چلے جاتے ہیں، چلو کچھ دنوں کے لیے یہ مصیبت اور یہ تکلیف کم ہو جائے گی۔ کبھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے والے بائیکاٹ کر دیتے ہیں، مقاطع کر دیتے ہیں، قطع تعلق کر دیتے ہیں، اور میرے نبی کو شیب ابی طالب میں قید کر دیتے ہیں۔ یہ قید اس لیے ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی منوانا چاہتے میری میلاد مانو۔ چلو یار یہ بوڑھے بوڑھے نہیں بولتے، یہ جوان تو بولو یار۔ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگوں مانو میرا میلاد، یا صحابہ میلاد منوانا چاہتے تھے؟ اب قرآن سے پوچھو نا، اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ ہم کوئی میلاد کو نہیں مانتے ہیں،
ہم مانتے ہیں، بلکہ ہمارا ایمان ہے اور میرے بزرگوں کا، اہل السنت والجماعت علماء دیوبند کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ولادت کا، باسعادت کا تذکرہ کرنا عبادت ہے۔ یہ کس کا نظریہ بتا رہا ہوں؟ اہل السنت والجماعت علماء، اور یہ میں بات آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں، اہل السنت والجماعت کا معنی جانتے ہو؟ ہمیں تو یہی بتایا گیا ہم سنی ہیں اور یہ بڑے وہابی ہیں، لوگوں کو یہ بتایا گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، اہل السنت والجماعت کون ہوتا ہے؟ اہل السنت والجماعت وہ حدیث ہے نا، مشہور حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کتنے فرقوں میں بٹے؟ ایجوکیٹڈ لوگ سارے بولیں کتنوں میں، جو ماسٹر ہیں وہ بولیں کتنوں میں؟ 72 میں۔ اور فرمایا میری امت کتنے فرقوں میں بٹے گی؟ 73 فرقوں میں۔ اور ان میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرقہ ہوگا، ایک جماعت ہوگی جو نجات پائے گی، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے نبی وہ جماعت کون سی ہوگی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یارو ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، وہ جماعت، وہ فرقہ، وہ لوگ، وہ دھڑا، وہ گروہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس پر چلے گا وہ نجات پائے گا۔ یہ ہے اہل السنت یہ وہ فرقہ ہوگا جو نجات پائے گا اور چلے گا کس کے پیچھے؟ ما انا علیہ واصحابی، میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس پر ہیں، میرے نبی کے پیچھے چلے اہل السنت ہے اور میرے نبی کے یاروں کے پیچھے چلے گا، یہ والجماعت بنے گا۔ اہل السنت والجماعت ہی وہ فرقہ ہے جو فرقہ نجات پائے گا۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یا عام فہم مانا کر دیتا ہوں، میرے نبی یہ کہنا چاہتے ہیں جس کا عمل میری سنت کے مطابق ہوگا، جس کا ایک اعتقاد نظریہ میرے اور میرے یاروں کے مطابق ہوگا، وہ نجات پائے گا، باقی کوئی نجات نہیں پائے گا۔ اور میں 100% نہیں 150% وثوق سے ساتھ کہتا ہوں کہ علماء اہل السنت والجماعت، علماء دیوبند ہی وہ گروہ اور جماعت ہے جو اللہ کے نبی کی سنت پر اور صحابہ کے طریقے پہ چلنے والی ہے۔ اور یہ صرف زبانی کلامی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے اس بات کو۔ یقین نہیں آتا تو جانے والے بش سے پوچھ لو، آنے والے اوباما سے پوچھ لو۔ اگر وہاں بھی یقین نہیں آتا، یہاں سے بھاگنے والے مشرف سے پوچھ لو کہ یہ کون لوگ ہیں۔ سب کو پتا ہے، دنیا بھی جانتی ہے کہ حلوائی کس طرف ہیں، ہرجائی کس طرف ہیں، یکجائی کس طرف ہیں، قربانی والے کون ہیں۔ اور چلو میں وہ نہیں کہتا ہوں، وہ آپ کہہ دیں۔ تو اہل السنت والجماعت، آج سے یہ پکا لو لفظ، ہم سارے کون ہیں؟ دیوبند تو ایک مدرسہ ہے، اس کے ساتھ ہماری نسبت ہے، علمی نسبت ہے، باقی ہم ہیں کون؟ اہل اچھا پکا لو۔ آپ باہر نکلو گے تو وہ کہیں گے تسی وہابی ہو، سب سنی ہو، تو ساکھ سو ہاں یار اساں تو وہابی ہو۔ تو
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا، آپ کے بچپن کا، آپ کے بکریاں چرانے کا، آپ کے حلیمہ کے گھر میں جانے کا، واپس مکے میں آنے کا، اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ کے سفر کا، پھر واپس آنے کا، پھر چچا کے پاس، پھر دادا کے پاس، پھر وہاں سے حضرت ختیجہ کا مال لے کر شام کی طرف سفر کرنا، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ کرنا، یہ کیا ہے؟ زور سے، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں، اور یقین کریں کہ ہم اس کا تذکرہ